حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں رکھ دیے ہیں، دونوں الہام کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، لیکن وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے مزاج کو، اپنی جان کو نیکی کا عادی بنایا، اس کا تزکیہ کیا، اسے گناہوں سے پاکیزہ رکھا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً خواب و خاسر ہو گیا، ناکام اور نامراد ہو گیا وہ آدمی۔ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، گناہوں سے پراگندہ کر دیا۔ جتنے بھی انسان علوم و فنون سیکھے، جتنی بھی سمجھداری حاصل کرے، سب سے بڑھ کر سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنی معرفت، اپنی پہچان حاصل کرے کہ میں کیا ہوں، میری اصل کیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا آج انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کی پہچان، لوگوں کی فکر، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے آنے جانے، لوگوں کے معاملات میں تو بڑا دھیان دیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ سب کو پڑھا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں پڑھا، ہر چیز کو دیکھا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو ہر شخص اپنی فکر کرے، اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ سب سے آسان کام لوگوں کی عیب تلاش کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا عرف الرجل نفسہ فما ينفعه کلام الناس، جو بندہ اپنے آپ کو پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اسے لوگوں کی کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو لوگوں کی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے معاملے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور بعض نے کہ لم یضرہ مدح الناس، اسے لوگوں کی تعریف نقصان نہیں دیتی۔ لوگ اسے جتنا بڑی بھلا کہیں، بڑا اچھا کریں، اس کی بڑی تعریفیں کریں، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اس لیے وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، وہ اپنے اعمال کی اصلاح میں رہتا ہے۔ کیونکہ عربی کی کہاوت ہے صاحب البیت ادری بما فی، گھر والے کو پتہ ہے گھر میں کیا کچھ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جوتا پہننے والے کو پتہ ہے کہ جوتا کہاں سے لگتا ہے۔ تو اس لیے اپنی حقیقت کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، یہ سب سے اہم اور بنیادی کام ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے ہی فکر میں رہتا ہے، اسے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے معاملے کی فکر ہوتی ہے۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کل رجل لا یعرف عیبہ فہو احمق، جو بھی آدمی اپنے عیب کو، اپنے اندر پائے جانے والی کوتاہی کو، اپنے نقص کو نہیں پہچان سکا کہ مجھے کہاں سے میرے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، میں کہاں سے کمزور ہوں، میری کمزوری کیا ہے، میں کس طرف سے ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنی عیب کو نہیں پہچان سکا، فہو احمق، وہ بے وقوف انسان ہے، کیونکہ اپنے آپ کو پہچاننا ہی اصل علم ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ کہتے لوگوں نے پوچھا فما عیبک یا ابا واصلہ، یاس بن معاویہ سے لوگ کہنے لگے، درس دے رہے تھے، کہنے لگے ابو واصلہ آپ کا عیب کیا ہے؟ تو فرمانے کے کثرت الکلام، میری کمزوری زیادہ بولنا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے اندر پائے جانے والی کوتاہی جو ہے اس کے پر نظر ہونی چاہیے کہ میرے اندر کوتاہی کیا ہے، کہ میں لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتا ہوں، لوگوں کی باتوں پر ہی یقین کر لیتا ہوں، یا غصہ میری کمزوری ہے، یا نرمی میری کمزوری ہے، یا بزدلی میری کمزوری ہے، جھوٹ میری کمزوری ہے، غیبت میری کمزوری ہے۔ تو اپنی کمزوری کو پانا چاہیے، اپنی کمزوری کو پر واقفیت حاصل کر کے پھر اس کی اصلاح میں رہنا، اس کمزوری کو دبانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے اچھی خوبی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سختی کی شکایت کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ ان کی سختی انشاءاللہ تمہارے لیے خیر ہوگی۔ اگر انسان سخت مزاج ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کی فطرت میں سختی رکھی ہے، لیکن وہ اپنی سختی اسلام کے لیے رکھ لے، کہ بجائے سختی نافرمانی کی طرف کرے، وہ اسلام کے لیے، غیرت اسلام کے لیے سختی کو اپنانا شروع کر دی۔ تو جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو بھی خیر کی طرف لانا چاہیے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل، مومن ہمیشہ تھوڑی گفتگو کرتا ہے لیکن اس کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا شعار ہی، اس کی علامت یہ کہ وہ عمل پر دھیان دیتا ہے، وہ باتوں پر نہیں دھیان دیتا۔ تو مومن وہ ہے جس کی گفتگو تھوڑی ہو لیکن اس کا عمل زیادہ ہو۔ والمنافق کثیر الکلام قلیل العمل، اور جو منافق ہوتا ہے وہ باتونا ہوتا ہے، باتیں بڑی کرے گا لیکن عمل اس کا تھوڑا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ سے واقفیت حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی خوبی ہے، سب سے بڑا کمال ہے۔ اگر آپ کے اندر ایک کوتاہی اور آپ کوتاہی کو جان بھی گئے ہیں اور پھر بار بار اسی کوتاہی کا شکار ہیں، اسی کی طرف سے آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں پھر آپ آخرت کی کامیابی سے محروم کر دیے جائیں گے، آپ کی آخرت کی کامیابی خطرے میں ہے۔ تو اس لیے اپنی کمزوری کو پانا چاہیے کہ میرے اندر کمزوری کیا ہے، اپنے اندر پائے جانے والے عیب کو پہچاننا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کا دور تھا، انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا چونکہ کسی اور شہر میں تھا، پتہ چلا کہ بیٹے نے 1000 درہم کی انگوٹھی خریدی ہے۔ اب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بڑے عابد و زاہد تھے، فوراً اپنے بیٹے کو خط لکھا اور کہا کہ بیٹا جو ہی میرا خط تجھے پہنچے فوراً اپنی انگوٹھی بھیج کر 1000 درہم کے ذریعے 1000 تم نے پیٹ کو بھرنا ہے، یعنی 1000 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی وہ 1000 درہم غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے۔ اور اگر تُونے انگوٹھی بنوانے کا یا پہننے کا شوق ہی ہے تو پھر چاندی کی انگوٹھی بناؤ، صرف 2 درہم کی، اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور انگوٹھی کے اوپر یہ منقش، یہ عبارت جو ہے منقش کر لو، اس پر لکھ لو کہ رحم اللہ رجلا عرف نفسہ، اللہ اس بندے پر رحم کر دے گا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ اس بندے پر رحم کر دے گا جو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ ہمیں اوروں کی پہچان، اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، تو اس لیے اپنی پہچان کیجیے کہ میں کیا ہوں، میں نے اللہ کی ذات کے بارے میں کہاں تک میرا عمل پہنچا ہے۔ ایک تابعی سے کسی نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ علم میں، عمل میں بڑے مضبوط ہیں،
تو فرمانے لگے بیٹا اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص میرے پاس نہ بیٹھتا، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف اپنے عمل پر دھیان دیتے تھے، اپنے عمل کی فکر میں رہتے تھے، وہ لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے اپنے اوپر دھیان دیجیے۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، پراگندہ کر لیا، میلا کر لیا، تو وہ خواب و خاسر ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی ذات پر دھیان دیجیے، اپنی طرف دیکھیے، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھ کہ میرے اندر کامیابی کس میں، میرے اندر کامیابی کا راز کیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے ظاہر کو بڑا خوبصورت، بڑا پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باطن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جبکہ مومن ہمیشہ اپنے باطن کی طرف دھیان دیتا ہے اور اپنے ظاہر کی بجائے اپنے باطن کو زیادہ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے اپنے باطن کو من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جس نے اپنے باطن کو درست کر لیا، اچھا کر لیا، اللہ اس کے ظاہر کو خود بخود درست کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک اشارہ کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سب سے خوبصورت رنگ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگا گیا۔ آج رنگ کا دور ختم ہو رہا ہے، ہم سٹیکر کی طرف آ گئے۔ سٹیکر جتنا مرضی مضبوط ہو، لیکن سٹیکر لگایا گیا ایک دن اتر جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو نیکی ہے نا، وہ بھی ایک سٹیکر کی طرح لگتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو چند عرصہ کے لیے، ہم دین کی طرف آتے ہیں تو چند دنوں کے لیے۔ ہمارے بچے نمازیں پڑھتے ہیں تو پیپر آ گئے جی نمازیں شروع کر دیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، کسی نے مصیبت ہے کمیٹی نکلنی ہے، حافظ جی کچھ سبق بتائیں، بس میں پڑھنا شروع کر دوں۔ یہ بس مطلبی ہماری عبادت ہے، اللہ کو سٹیکر والی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور رنگ اترتا نہیں ہے۔ کئی رنگ اتنے پائیدار ہوتے ہیں کہ صدیاں بیت جاتی ہیں، وہ نہیں اترتے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا شاہی قلعے میں آج بھی جو وہاں گنبد بنے ان کے اندر جو نقش و نگاری ہے، کئی سو سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا رنگ اسی طرح ہی ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے رنگ ہیں، اور جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے اس رنگ کی کیا پختگی ہوگی۔ تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ لوگ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں، ہمارے اندر نیکی کا رنگ پایا جائے، نیکی کا مزاج پایا جانا چاہیے، نہ کہ سٹیکر پایا جائے کہ سٹیکر لگا، دھوپ پڑی اتر گیا، بارش ہوئی اتر گیا، اور سٹیکر ایک مرتبہ اتار دی جائے تو دوبارہ پہلی طرح نہیں جڑتا، پہلی طرح چسپاں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو خالص ہوں، جو کھڑے ہوں، جو تنگی ہو، ترشی ہو، آسانی ہو، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بندگی والا کلمہ یہ موسم نہیں دیکھتا، رمضان ہے تو لا الہ کا رنگ چڑھ گیا، رمضان گیا تو اتر گیا۔ یا آج جیسے آج بڑے جبے دستار پہن کے بڑے جوش و خروش سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں، تو یہ رنگ نہیں اللہ کو چاہیے۔ اللہ کو وہ رنگ کہ چمڑی ادھیڑ دی جائے، دو ٹکڑے کر دی جائیں، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر راضی ہیں، حالات ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن نہ حالات سے وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، نہ لوگوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جو کثرت ہے یہ بھی کبھی کبھی انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جب بدعت اتنی کثرت سے ہو جائے تو کئی بندے مومن بھی پریشان ہوتے ہیں، یار شاید یہی صحیح ہو، شاید یہ ہم سے بہتر ہو، تو نہیں۔ جو حق ہوتا ہے وہ افراد سے نہیں اپنی قوت سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والے، اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرنے، پوری قوم ایک طرف ہے، وقت کا حاکم ایک طرف ہے، سب ایک طرف ہیں، اور تنے تنہا نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید پر قائم۔ اور اللہ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ،
اللہ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو کہا میرا اکیلا ابراہیم پوری امت کے قائم کام ہے۔ اگر حق والا ایک بھی پایا جائے، ساری دنیا کفر و بدعت کا شکار ہو جائے، تو حق والا پھر بھی چاہے ایک بھی ہو وہ اپنے دلائل میں مضبوط ہوتا ہے، وہ پختہ ہوتا ہے، وہ افراد کو نہیں دیکھتا۔ عرب کا ایک واقعہ ہے، ایک شاعر کو ایک تاجر نے پیسے دیے کہ تم میری تعریفیں کرو، میری تعریف پر اشعار پڑھو۔ اس نے ایک بستی کے جو بازار تھا اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس تاجر کی بڑی تعریف کی، اس پر شعر پڑھے، اور ساتھ یہ کرا کہ وہ کہا کہ وہ اس بازار کے دوسرے کنارے پر نا لوگوں میں کپڑا تقسیم کر رہا ہے۔ اب کپڑے کی اس وقت بڑی مانگ ہوتی تھی، جب اس کے شعر سنا لوگوں نے کپڑا تقسیم کر رہا ہے، لوگوں نے دوڑیں لگا دی، ایک دوڑا، دوسرا، تیسرا، اتنے دوڑے کہ اس شاعر کو خود بھی شک پڑ گیا شاید واقعی نہ تقسیم کرو، اس نے بھی دوڑ لگا دی۔ تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کے ہم کہیں بھی نہیں، واقع ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہوں، یہی حق پر ہوں۔ تو کبھی بھی افراد کی کثرت سے آپ دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ کثرت کے بارے میں اللہ نے بڑا واضح ہونا، اکثرهم لا یعقلون کا، لیکن کیا فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے ایمان والے بندے تھوڑے ہیں شکر گزار، وقلیل ما ہم فما آمن معہ الا قلیل، ایمان لانے والے تھوڑے تھے، شکر گزار تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے افراد کی کثرت سے کبھی پریشان نہ ہوں، یہ دیکھیں کہ میں ہے کیا، میں حق پر کہاں تک قائم ہوں۔ اگر میں سنت پر قائم ہوں، میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہوا ہے، سنت پر قائم ہوں، تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، جب اس دنیا سے جائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔